غلط تھا یا صحیح تھا اس کی بات جدا ہے، مگر ہر انسان نے ہر دور میں کسی نہ کسی شے کی عبادت ضرور کی۔ مقصد کیا تھا؟ روح کا سکون۔ اور یہ جو الہام کی ایک وبا ہے، الہام جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، جس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، ملحد داہیہ، اس کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جب اسے تکلیف آئے، اسے وہ ذات ہی میسر نہیں جس کے سامنے بیٹھ کر وہ رو کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا۔ ہندوؤں کو تکلیف آئے وہ کسی بت کے سامنے جا کر جو کہ رو کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے اپنے فان کے اوپر۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، بدھ مت کو، جین مت کو، مختلف عقیدہ رکھنے والوں کو، صاحبان ایمان کو کوئی تکلیف آئے، امتحان آئے، آزمائش آئے، وہ مسلم پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے روڑ کے سر پسندوں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ ملحد جس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، جس کا عقیدہ کسی ذات پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں کتنی بڑی سزا ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق اس کے آنسو دیکھنے والا ہے ہی نہیں، وہ کسی کی رحمت اور فضل کا امیدوار ہی نہیں ہے۔ یہ وہ طلب ہے میرے بھائیوں۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ بظاہر سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کی پریشانی اور بے چینی اور بے سکونی نہیں جا رہا۔ بظاہر معاملات ٹھیک ہے، بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معاشی پریشانی بھی نہیں ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، مگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کی بے سکونی، بے چینی اور بے کلی نہیں جا رہی۔ وہ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ روح کی پیاس ہے، وہ روح اپنی پیاس کو بتانا چاہتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، پہلے اس کا شان نزول سنیں، پھر آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں۔ سرکار معلم علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسجد نبوی شریف کا منظر ہے، اور صحابہ کرام کی، اصحاب رسول کی ایک پوری جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج ان کا سوال بڑا منفرد سا، کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے، کوئی شرعی رہنمائی لینے کے لیے نہیں ہے، خالی صدر ان کا روحانی مسئلہ۔ حاضر لوگ کے پاس خدا ہوا تھا، ہماری دائیں سفید ہو گئی، اللہ کو اکبر کہتے گئے، حضور ہماری کمر توڑی ہو گئی، اللہ کو سبحان کہتے گئے۔ اس کی بارگاہ میں جھکتے جھکتے حضور آپ ہمارے جسم کی طاقتیں جواب دے رہی ہیں۔ فرمایا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضور آپ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ جسے ہم روح کہتے رہے، اب ہماری اس سے ملاقات تو ہوگا۔ رب سے ملوا دے، دکھا دے نہیں، دکھا دے نہیں، رب سے ملوا دے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے۔ آقا سے پہلے جتنے پیغمبر تشریف لائے، ہر نبی کی امت نے یہ سوال کیا، ہمیں اپنا رب دکھائیے۔ قوم بنی اسرائیل نے سرکار موسیٰ سے کہا تھا، کھلی کھلی بات، سیدھی سیدھی بات کرتی، لن نؤمن حتی نرى اللہ جہرۃ۔ موسیٰ اگر آپ سچے ہیں تو جب تک ہم اپنے رب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لیں آپ کو کلمہ نہیں پڑے گا۔ آپ صادق ہیں تو ہمیں اپنا رب دکھائیں۔ ہر نبی کے
اپنے نبی سے یہ سوال کیا ہمیں اپنا رب دکھائیے، مگر میرے اور آپ کے آقا کا یہ اعزاز ہے کہ 63 سال میں کسی شخص نے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اپنا رب دکھائیے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے اور ایمان اور سادہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں رب کو دیکھنے کی حسرت باقی رہتے ہوئی، مگر لوگوں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا انہیں شعوری طور پر یہ ماننا پڑا کہ بظاہر چہرہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے مگر جلوہ خدا کا دکھائی دیتا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ آپ کا یہ دعویٰ اور فرمان آج بھی کتب الحدیث میں موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آقا ہمیں کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے ہم نے پھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے یہ چہرہ کسی چھوٹے کا ہو۔ لوگوں نے ہمیں اپنا رب دکھایا، مگر یہ جماعت صحابہ جو آج میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنا رب دکھائے، انہوں نے کہا حضور ملوا دل چاہتا ہے کہ ملاقات ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ دیکھ کر جبریل امین کو بارگاہ مصطفیٰ ہو گئے۔ اب ترجمہ سمجھیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں میرے حبیب، جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے میرے متعلق، آپ بتائیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بڑا قریب، جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتائیں میں تو بڑا ہی قریب، ہمارے موس کا فرمان ہے۔ آپ اپنے ذکر کروا رہے تھے تو شیخ نجار نے سوال کیا حضور جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں وہ نور کی طرح، آپ نے فرمایا صرف 2 قدم۔ شیخ نجار نے تربیت بدل کی، فائنل میں آ گئے اللہ اکبر حضور پھر تو قریب آ گئے۔ فرمایا ہاں پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم یار کی طرف ہو۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق تو آپ ان کو بتائیے نا فإنی قریب، ہے تو تمہارے قریب، اور اتنا قریب ہو مجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر کوئی پکارنے والا، کوئی دعا کرنے والا، کوئی التجا کرنے والا التجا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے قبول کرنے میں تاخیر نہیں ہوگا۔ ہر انسان کی روح کے اندر اللہ نے یہ پیاس رکھی، اسے عبادت ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک سرکار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کی شہادت، یاد رکھیں جناب عمر وہ شخصیت ہے جنہوں نے آقا کی رضا پر رشتوں کو قربان کیا۔ بطور مومن ہمیں رشتے بچانے کا حکم، اولاد کو نہیں بچانا، رشتوں کو بچانا۔ جہاں کبھی رشتہ اور اولاد ٹکرا جائے تو ہمیں حکم یہ ہے چھوڑ کر اولاد کو قربان کر دو اور رشتوں کو بچا دو۔ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے، اس نے کہا میں نے کئی رشتے
جھک کر بجائے گے، جھک کر، اس لیے کہ ہر شخص میرے قد کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ جھک کر رشتے کو جانے کرو، مگر سرکار فاروق وہ شخصیت ہے جنہوں نے رشتے میرے آقا کی رضا کو قربان کیا۔ سب سے پیارا رشتہ ہوتا ہے اولاد۔ آپ کی شہزادی میری اور آپ کی ماں جناب حفصہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام علیہا، آپ ہمارے آقا کی نکاح میں ام المؤمنین۔ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ سرکار عالم علیہ السلام کسی وجہ سے اپنی ساری ازواج مطہرات سے خفا ہو، کوئی وجہ تھی، کتب حدیث میں وجہ کا ذکر بھی ملتا ہے، آقا خفا ہو اور 3 دن سے حضور علیہ السلام کسی زوجہ کے پاس تشریف لے کر نہیں گئے۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ حجرہ تھا، آقا اس پہ آرام فرما، کسی زوجہ کے پاس حضور تشریف لے کر نہیں گئے۔ اب ہوتا کیا تھا، آج بھی مدینہ منورہ کی 2 آبادیاں ہیں اور دونوں کا نام آج بھی وہی ہے جو زمانہ مصطفیٰ میں۔ ایک آبادی کا نام ہے اوالی، اوالی مدینہ، اور دوسری آبادی کا نام ہے سوافل، سوافل مدینہ۔ یہ 2 نام ہیں جو زمانہ مصطفیٰ سے آج تک منوہن چلتے آ رہے ہیں۔ اب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زمین تھی سوافل مدینہ، شہر سے دور، مگر آقا سے رغبت کا عالم یہ ہے کہ جناب عمر اور ان کا ایک ساتھی کاشتکار زمیندار تھا۔ سرکار فاروق اعظم زمیندار تھے، کاشتکاری کرتے، آپ کا ایک ساتھی اور آپ، ان دونوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی۔ جناب عمر نے فرمایا تھا کہ ایک دن دور آقا کی بارگاہ میں جانا، صبح سے شام تک بیٹھنا، اور جو جو باتیں آقا فرمائے وہ شام کو ساری کی ساری آ کر مجھے بتانا، میں پیچھے زمین کو پانی لگاؤں، اور دوسرے دن میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، جو آقا ارشاد فرمائیں گے شام کو سن کر مجھے بتاؤں گا، اور تو زمین کی گوڑی کر۔ باریاں لگ گئی، خدا کی قدرت ہے، آقا خفا ہے ازواج مطہرات سے، اور جناب عمر کی زوجہ یعنی شہزادی بھی حضور کی زوجہ، سرکار فاروق اعظم کے اس ساتھی کی باری تھی، آپ تشریف لائے اور مسجد کے صحابہ کی گفتگو سے ماحول سے پتہ چلا کہ آقا تو خفا ہے، رشتوں کی قربانی دیتے، اور بلال حبشی سے پتہ چلا کہ شاید آقا نے ساری ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ 3 دن سے آقا کسی زوجہ کے پاس تشریف لے کر نہیں گئے۔ یہ بات سنی تو شام کو وہ شخص پریشان ہو کر واپس پہنچا، جناب عمر کو سارا معاملہ سنایا کہ میں نے سنا ہے آقا خفا ہے اور ساری ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ آپ کی جو بیوی بھی شامل تھی، آپ نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت چلے اور مسجد نبوی شریف پہ پہنچے۔ طبیعت میں بے باکی ہے جناب عمر، حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر کھڑے ہیں بلال حبشی، انہوں نے روٹی کے کہاں جا رہے ہیں؟ بلال نے کہا میں نے آقا سے ملنا۔ آپ فرمانے لگے کہ حضور سے ملنے کی کسی کو ابھی اجازت نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اسلام کے اندر سے وہ سوال دے کہاں پیسے دے کر خرید کر آزاد کیا گیا بلال حبشی، اور کہاں دعائیں کر کر کے مانگا گیا فاروق اعظم۔ دروازے پر کھڑے ہیں، بلال نے کہا کہ نہیں جا سکتے، سرکار فاروق خاموشی سے واپس، تھوڑی دیر انتظار کیا، دوبارہ آئے سرکار کی بارگاہ میں، بلال نے کہا اندر نہیں جا سکتے، آقا کی طرف سے اجازت نہیں، پھر پریشان ہو کر واپس چلے۔ تیسری بار بھی اجازت نہیں ملی، وہاں کھڑے ہوئے سرکار فاروق اور قدرے اونچی آواز سے بولے۔ آواز اونچی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری بات اندر حضور کی مقدس سماعتوں تک پہنچ جائے، اور آپ فرمانے لگے بلال میں
تیسری بار دروازے مصطفیٰ پر آیا ہوں اور تو مجھے اندر نہیں جانے دے رہا. آقا سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میں نے مصطفیٰ کا کلمہ حفصہ کی وجہ سے تو نہیں پڑھا تھا, اور اگر آقا اس کے باوجود مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے اور میری بیٹی حفصہ کی وجہ سے آج میں عمر زیارت سے محروم ہوں, تو مجھے آقا سے پوچھ کر بتاؤ میں ابھی جاتا ہوں اور حفصہ کا سر کاٹ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں. جب یہ جملہ کہا اونچی آواز سے تو میرے اور آپ کے قریب میں اندر سے بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا بلال عمر کو اندر آنے دو. آپ کی طبیعت کے جلال سے واقف اندر آنے دو. جب اندر آئے تو کل میں نے مصطفیٰ پر اپنا رخسار رکھا. سرکار فاروق اعظم نے اپنے رخسار کو اپنی داڑھی کو حضور کے مقدس نالین پر کلمین پر رکھا اور رو کے کہنے لگے حضور یہ آپ کے اور میرے محبت اور تعلق کے درمیان حفصہ کب سے آ گئی. سرکار نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. دس بستہ سرکار فاروق کہنے لگے حضور میں آپ کی خدمت میں حفصہ کا باپ بن کے نہیں آیا, محمد کا غلام بن کے آیا. یہ حضور آپ کے حرم کا معاملہ ہے, آپ کے گھر کا معاملہ ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے اپنے معاملے کو کیسے دیکھنا ہے. حضور میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے, میں نے سنا ہے کہ ازواج مطہرات کو طلاق دی. سرکار نے فرمایا نہیں میں خفا ہوں مگر ابھی تک طلاق میری کسی کو نہیں. حضور کی وجہ سے یہ وہ عمر ہے جنہوں نے رشتوں کو میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے قدموں کی دھن پر قربان کیا. انہی کے بیٹے ہیں سرکار عبداللہ جناب فاروق اعظم کے, جناب حفصہ جو کہ آپ کی بہن ہے مغیرہ صاحبہ. ایک دن عبادت کی طرف آقا کا رغبت اور شوق دلانے کا طریقہ دیکھیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے سرکار عبداللہ ابن عمر نے مکہ مکرمہ میں آپ کی مزار شریف ہے, آپ کی قبر شریف ہے سرکار عبداللہ ابن عمر. اور یہ وہ شخصیت ہے کبھی آپ کو اگر ان کی سیرت پڑھنے کا موقع ملے آنسو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے. جناب عبداللہ ابن عمر ایسی زبردست روحانی شخصیت ہے اسلام. آپ ایک دن اپنی ہمشیرہ صاحب جناب حفصہ سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وہ غافل ہو کر کہنے لگے کہ بہن کبھی جب آقا آپ کے گھر تشریف لائے اور کیفیت یہ ہو کہ آقا غم امت میں پریشان نہ ہو, طبیعت پر تازگی بہار ہو, تو آپ نے میرا کام کرنا. آپ نے فرمایا کیسا کام؟ کہنے لگے آپ نے میرے آقا سے صرف یہ سوال پوچھنا ہے کہ حضور آپ کا میرے بھائی جناب عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے. میری غیر میری پیٹھ پیچھے آپ نے یہ سوال کرنا ہے آقا کی بارگاہ میں حضور آپ کا میرے بھائی کے متعلق کیا خیال ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو انسان کو قلبی اور روحانی سکون دیتی ہیں, ایک سجدہ اور ایک پوری توجہ کے ساتھ چاہے دو سورتیں پڑھنے قرآن مقدس کی تلاوت.